جی صفحہ نمبر 232 صفحہ نمبر 232 سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں یاتیکم آئی تمہارے پاس نباؤ خبریں الذین ان لوگوں کی ان کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے قوم نوح علیہ السلام کی قوم وعاد اور عاد والے وثمود اور سمود والے والذین اور وہ لوگ جو من بعدہم ان کے بعد آئے لا یعلمہم نہیں جانتے ان کو الا اللہ سوائے اللہ کے جاءتہم آئی ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبینات دلائل کے ساتھ فردو پس لٹا دیے انہوں نے ایدیہم اپنے ہاتھوں کو فی افواہہم اپنے منہوں کی طرف وقالو اور کہا ان سب نے انا بے شک ہم نے کفرنا ہم نے انکار کیا بما ساتھ اس کا ارسلتم جو تم لائے گئے ہو بھی ساتھ اس کے وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شک میں ہیں البتہ شک میں ہیں مما اس سے جو تدعوننا تم سب بلاتے ہو ہم کو الیہ طرف اس کے مریب شک میں پڑے ہوئے ہیں اضطراری حالت میں ہیں قالت کہنے لگے رسولہم ان کے رسول افی اللہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے تم کو فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو یدعوکم وہ بلاتا ہے تم کو لیغفر تاکہ وہ معاف کر دے لکم تم کو من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو ویؤخرکم اور وہ مؤخر کرتا ہے الی طرف اجل مسمى ایک مقررہ مدت کے لیے قالو وہ کہنے لگے ان انتم اگر ہو تم نہیں ہو تم الا مگر بشر انسان مثلنا ہماری طرح تریدونا تم سب چاہتے ہو ان تصدونا کہ تم روک دو ہم کو اما اس چیز کے بارے میں کانا تھے جو یعبدو عبادت کرتے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد فاتونا پس تم لے آؤ بسلطان مبین کوئی واضح دلیل یعنی موضح کھلا صدق اللہ العظیم الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے ایک طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ یہ کسی پچھلی اقوام کا ذکر فرماتے ہیں ان کی تباہی کا ان کی بربادی کا ان کے اوپر اپنے احسانات کا تو اصل میں جہاں بھی قرآن پاک کے اندر تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی تشفیع دینا ہوتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے اسی لیے یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آتا ہے اس کا مقصد ہی اللہ کے نبی کو حوصلہ دینا آپ کو تسلی دینا کہ صحابہ کرام کو تسلی دینا کہ آپ نے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا آپ سے پہلے جتنی اقوام آئی انہوں نے بھی یہ جو مشرکین مکہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ویسے سلوک کیا گیا اور پھر تیرے رب کا
جو حکم ہوتا ہے وہی غالب آتا ہے، اور ان جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نہ مانا وہ برباد ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا، سورہ ابراہیم ہے، فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، لیکن اپنی ذات کے نہیں بولے۔ کس لیے بولے؟ جیسے انہوں نے کہا جی اپنے ان کی قوم نے کہا میلہ لگا آؤ چلیں، کہنے لگے میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک یہ بولا۔ جب وہ چلے گئے پھر ان کے بتوں کو توڑ دیا، کلوا رکھ دیا، کہا کس نے توڑا؟ کہا میں نے توڑا، کس سے پوچھ لو۔ دوسرا۔ تیسرا، جب آپ اپنی بیوی سارا کو لے کر جا رہے تھے کسی ملک کے اندر، ادھر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں جو جس کی اچھی بیوی خوبصورت بیوی ہوتی اس کو وہ اپنا پکڑ لیتا، تو لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے، اس کی بیوی ہے بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام اور جب پتہ چلا تو اس نے بلایا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کا میری بہن ہے، سارا بیوی تھی، کہا میری بہن ہے۔ تو مفسر لکھتے ہیں کہ وہ جس کی یعنی بہن کو یا ماں اس کو کچھ نہ کہتا تھا، لیکن کسی بیوی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ بری نظر رکھتا تھا۔ تو بہن کہا اور آگے تو اس نے بلا لیا سارا کو، کہنے لگا جب بلایا تو اس نے دیکھا کہ سارا اپنا ان کے طرف دیکھا تو ان کو اپنا بری نیت سے تو ہاتھ بڑھایا، تو ان کا جو ہاتھ ہے اس کا جو ہاتھ تھا وہ سوکھ گیا، نیچے گر پڑا۔ اس سے کہا مجھے اللہ سے اپنا دعا کرو، اللہ مجھے صحت دے دے، میں نہیں کروں گا۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب تیسرا ایسے ہوا نا تو اس نے کہا تم میرے پاس اپنے جو کرندے تھے کس کو لے کر آ گئے ہو؟ یہ تو نعوذ باللہ تم کس شیطان کو پکڑ کے لے آئے ہو، اس نے کہا سارا سنگ بارے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بچایا، اور اس نے ان کے ساتھ ختیجہ لونڈی کو ہاجرہ کو ان کے ساتھ بھیجا اور جا کر یعنی ان کی خدمت کے لیے بھیج دیا، واپس آ گئے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات چھپانے والی چھپ سکتی تھی، وہ کب کا واقعہ ہے، کب ہوا، کتنا وقت گزر گیا، لیکن ہمارے اندر بھی ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی کی صلاح کے جھوٹ بولتا وہ جھوٹ نہیں ہے، تو ہمارے شریعت اندر بھی ہے کہ اس سے صلاح کا جھوٹ نہیں ہے، تو انہوں نے صلاح کے لیے یہ بولا، لیکن اس کی ان کو ندامت ہوئی۔ قیامت کے دن جب وہ لوگ آئیں کہیں گے میں نہیں جا سکتا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ بڑا خطرناک ہے، میں نے غلطی کی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر قرآن پاک کے اندر، تو ہر نبی جتنے نبی 1,00,000 کے کتنے پیغمبر آئے، اللہ نے جو ان کی ذمہ داری کی انہوں نے اس کو پورا کیا، ذمہ داری کو انہوں نے بالکل صحیح طریقے سے نبھایا۔ لیکن بعض انبیاء ایسے تھے جنہوں نے حق ادا کرنا، انہوں نے ایسے حق ادا کیا کہ انہوں نے زمانے کو بدل کے رکھ دیا، زمانے کا رخ بدل دیا۔ ان کی جو زندگی جو لوگوں کے لیے مثال بن گئی، اپنا لوگوں کے لیے باعث بن گئی، ان کے مثال لوگوں کے لیے بن گئی کہ ان کی زندگی ایسے تھی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور انبیاء تھے۔ تو جنہوں نے ایسے کام کیے اللہ نے ان انبیاء کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا کہ یہ میرے انبیاء، یہ میرے لوگ ہیں، پیغمبر یہ میرے خاص لوگ ہیں جنہوں نے میری توحید کا میرے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنا وطن قربان کر دیا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا خبر پہنچی ہے، کیا پتہ تم کو جو خبر کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، جیسے قوم نوح، عاد، ثمود، یعنی مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اس پہلے جو تمہارے پاس خبریں آئی ہیں تورات انجیل کے اندر، قوم نوح، قوم عاد، ان کے ساتھ میں نے کیا کیا نافرمانی کی، تم بعد میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتے ان کو مگر اللہ جانتا ہے۔ ایسی اقوام آ گئی کسی کو پتہ ہی نہیں، لا یعلمہم الا اللہ، مگر اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ذکر نہیں کہتے ہیں جی اللہ بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، اس کو بزرگوں نے ہمارے وہ بزرگ نے ایسے نظر ماری تو زمین کی نیچے تک دیکھتا چلا گیا، جب اوپر کو دیکھا تو سات آسمانوں سے اوپر دیکھتا چلا گیا۔ یعنی ایسی باتیں خود نعوذ باللہ وہ بناتے ہیں کہ فرمایا لا یعلم، وہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ہمارے ادھر ہڑپا کے آثار موجود آ رہے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ سارے قدیمہ ڈھونڈتے ہیں، ان کے ملتے ہیں، ان کا آثار ملتے ہیں، یعنی بس باتیں ملتی ہیں پتہ ہے، لیکن ان کو اللہ جانتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہ جو تمہارے سامنے کچھ واقعات ہیں تھوڑے تھوڑے جو ہم نے بتا دیے گئے، یہ اقوام آئی
ان کے اندر ایسے نبی آئے، انہوں نے ایسے ان کو دعوت دی، انہوں نے نام مارا، اور ہم ان کے ساتھ کیا انجام کیا، ان کا کیا حال کیا، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے آج یہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے آج کل کی یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، طارق جمیل صاحب کا بیٹا فوت ہو گیا، سب نے پڑھا، سب نے دیکھا۔ اب یہ آدمی یہ کہاں سے اٹھا اور کدھر چلا گیا؟ نام لیتا تھا، بڑا اچھا اس کا بیان انداز، بڑا اچھا بیان ہے، جب وہ بیان کرتا ہے تو ہزاروں فالوز کے نکل آتے ہیں، اور اس کو گولڈن کی بھی ملی ہے اپنے یوٹیوب کی طرف سے، اس کا یہ نام ہے۔ تو جب وہ اس نے سنت کی، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی سنت آ جائے، اللہ کے نبی کا طریقہ آ جائے، ہماری زندگی کا مقصد دین کی بھلائی کے لیے، یہ پوری زندگی وہ اسی چیز کی تبلیغ کرتا رہا، اللہ کے نبی کا نام لیتا رہا، سنت کی اہمیت بیان کرتا رہا کہ یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، لوگوں کو دنیا داری سے ہٹاتا رہا، دین کے لیے لوگوں کو جوڑتا رہا۔ لیکن جب اپنا بیٹا فوت ہوا تو کہنے لگا جی کل خوانی جسے لوگ ختم شریف کہتے ہیں وہ کیا جائے گا، اس نے کہہ دیا۔ اب اس کی زندگی اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی، جس کو لوگ کل کہتے ہیں، کل کہتے ہیں۔ اب اس کی جو زندگی، جو اتنا بڑا آدمی ہے، یہ ہمارے لیے ایک اپنا لوگوں کے لیے ایک اپنا ذات اس کی نمونہ ہے، یہ بندہ کیا کرتا ہے، لوگ اس کو دیکھ فالو کرتے ہیں، یہ کام کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو کوڑے پڑے تھے تو کسی نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہو، اتنی مار کھا رہے ہو، اتنا جگہ ایسے کوڑے پڑتے ہیں کہ ہاتھی کو پڑے وہ مر جائے، تو آپ اپنا کہہ دو ٹھیک ہے، جو کہ قرآن مخلوق ہے۔ بعد میں جا کے انکار کے وہ کہنے لگے کہ میں ادھر اندر ہوں، لیکن لاکھوں دنیا جیل کے باہر کھڑی ہے جو میرا صرف ان الفاظ کے لیے غور کر رہی کہ امام احمد حنبل کیا کہتا ہے۔ اگر میں نے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے، ساری دنیا کے قرآن مخلوق ہے، میں اس کا سب کا گناہ میرے اوپر پڑے گا۔ انہوں نے وہ اس چیز کا قرار نہیں کیا اور اللہ کو مار کھا کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کا راستے دنیا کام رہے گا، لیکن اس بندے نے، اس کے لوگ بریلوی جو لوگ ہیں، اپنے ہمارے بھائی انفی بھائی ہیں، انہوں نے تو اپنا فیس بک کے اوپر اور یہ جو سوشل میڈیا ہے طوفان برپا کر دیا۔ جی ہم جب ہمارا کوئی مرتا ہے ہم کہتے ہیں جی اپنا کل کراؤ، خاتے کرو، ساتھ میں کراؤ، چلیسما کوئی کہتے ہیں جی بدعت ہو گئی، یہ اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے رسول اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سلاف کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم سنت بتاتے ہیں، ہم یہ بدعتی کہتے ہیں، ہم مشرک کہتے ہیں۔ وہ خود دیکھو کیا کر رہا ہے، خود کیا کر رہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنا امام ہے وہ ذمہ دار ہے، حدیث پاک ہے کہ امام ذمہ دار، کس ذمہ دار ہے کہ وہ توحید کا، اپنا اللہ کی کتاب کا ذمہ دار ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی آگے اپنے صحیح طرح لوگوں کا پیش کریں کہ میں پڑھا، میں نے لوگوں کو پیش کر دیا، لیکن جو لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں تو نے کیا کر دیا، تو نے کیا سوچا، تو نے کیا سمجھا، تیری تبلیغ، تیرا دین، تجھے کیا، تو نے کدھر چلا گیا۔ پھر بیان کرتے کرتے وہ جی میرے بیٹے کو کسی نے کہا جی نبی رسول اللہ صاحب دیکھا، اس کے ساتھ دیکھا، یعنی یہ وہ کہانیاں جو شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی کہانیاں، ان کی بھی کہانیاں، زندگی ایسے گزر گئی، انہی واقعات میں لوگوں کو دین طرف خود بلاتے رہے، لیکن جب آڑا وقت آیا، تھوڑی مشکل وقت آیا، انسان پھسل گیا۔ یہی چیز فرمایا، لیکن یہ جو کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے کیا اپنا نہ پھسلے، نہ اپنا گھبرائے، نہ پیچھے ہٹے، اللہ نے ان کا نام ذکر کر دیا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس رسول واضح دلال کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنا لٹا لیے اپنے ہاتھوں کو، یا اپنے ہاتھ اپنے منہ کو رکھ لیے، یا اللہ کے یا رسول اللہ کے منہ کو رکھ دیے، یا تعجب کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے، ایسے بھی ہوتا ہے، قیامت بھی آئے گی، ہم اٹھائے بھی جائیں گے تو صاف بھی ہوگا۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال لی، یا جیسے پڑھا عضو انامل من الغیظ، کہ وہ آپ کے اوپر غصے سے انگلیاں کاٹتے اپنی، کہ یہ نبی کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کو رکھ لیے، وقالوا، کہنے لگے، انا کفرنا، ہم نے انکار کیا، بما ارسلتم بہ، جو تم لائے گے ساتھ اس کے، وانا، بے شک ہم، لفی شک، شک میں ہیں، مما، اس چیز کے بارے میں، تدعوننا، جس سے تم ہم کو بلاتے ہو، الیہ مریب، ہم بے چین ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، استراری کی حالت میں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ تم کیا، حضرت سمجھ آتی تھی، لیکن جو ان کے پاس اقتدار کا نشہ تھا، دولت کا نشہ تھا، وہ اس چیز کو ان کے شک میں کیا کریں، ہم ادھر جائیں ادھر جائیں، اسی پہ چیز پڑے ہوئے تھے۔
قالت رسولہم کہا ان کے رسولوں نے افی اللہ شکون کیا تم شک میں ہو اللہ کے بارے میں فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں کو زمین کو اور تمہارا تم ابو اتنا تمہارا نام ہے تمہیں لوگ عقل مند کہتے ہیں تمہارے سردار تم شک پڑ گئے. امام رازی نے اسی کے اندر اس ضمن میں ایک بات نہیں کہنے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو دوسرا بچہ اس کے پیچھے سے پیڑ لگاتا ہے چپت لگاتا ہے اور چھپ جاتا ہے. وہ جو جس کو چپت لگتی ہے نا پیچھے وہ مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے بچہ نہیں ہوتا. اب وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے جو مارا گیا نا پیچھے تو تھا کسی نے مارا ہے ایسے مجھے کوئی نہیں مار سکتا. وہ کہتا ہے چھوٹا سا بچہ اس کا ذہن نہیں مانتا کہ مجھے ایسے کسی نے مار دیا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. کہتا نہیں کوئی تھا نظر آیا نہیں ہے. اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ جس نے مجھے پیچھے مارا پیچھے کوئی تھا چھپ گیا مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ کبھی نہیں مانے گا کہ کوئی غیب سے ہاتھ مجھے مار کے چلا گا. پھر میں تم کیسے انسان ہو اتنا بڑا تمہارا دماغ ہے ذہن ہے تم پڑھے لکھے ہو تو کہتے ہو کہ اللہ کا میں شک ہو. اللہ زمین بنایا آسمان بنایا اتنا کچھ بنایا تمہیں بنا دیا اور تم اللہ پر شک کرتے ہو. فاطر اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے پھر تم شک میں پڑ گئے ہو. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم وہ بلاتا تم کو تاکہ معاف کر تمہارے گناہوں کو اور میں ایمان قبول کر لو اللہ تمہارے صاحب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر اللہ دوہرا اجر دیتا ہے جو پہلے جو یعنی غیر مسلمان ہوتا ہے دوہرا کیا ملتا ہے اس کو اپنے نبی پر ماننے کا ثواب ملتا ہے اور جو مجھ پر مانے گا میرے اوپر بھی دوہرا ثواب ملتا ہے اس کو. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور مؤخر کر تم کو ایک مدت دیتا ہے مہلت دیتا ہے تم کو کچھ دیر کے لیے تاکہ تم ایمان قبول کر لو. قالوا کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا نہیں ہو تم مگر ہمارے انسان. یہ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہے. تم انسان میں طرح تمہارے بیوی ہیں بچے کھاتے بھی تو کاروبار کرتے ہو تم کہتے ہو میں نبی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تم اللہ نے ہم کو فرشتہ بھیج دیتا اللہ تعالیٰ تم کو بھیجنا تھا. فرمایا ہر دور کے اندر ایسے ہی معاملہ رہا ہے. الا بشر مثلنا تریدون تم چاہتے ہو ان تصدونا کہ ہم کو روک دو اما کانا یعبدو اس چیز کے بارے میں جو تھے ہم عبادت کرتے آباؤنا ہمارے باؤ اجداد فاتونا بس تم لے آؤ بسلطان مبین کوئی واضح دلیل. یعنی یہ بھی مسئلہ شروع سے رہا ہمارے باپ دادا جو کام کرتے تھے ہمیشہ اس کے خلاف کرتے ہو یعنی اس بات کرتے ہو. ہمارے باپ دادا کوئی ان کو پتہ نہیں تھا آپ پاگل تھے ہم وہ تم نئی چیزیں لے کر آؤ. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا جو کل ہمارے خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے فوت ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں جی آپ یہ نہ کرو سننا نہیں ہے ایسے پیسے ضائع کر رہے ہو تو دعا کرو صدقہ خیرات کر دو. کہتے تم اپنی نوی لے کے آئے گل تو نویں مولی بن گیا ساڈے تیرا دادا بھی کرتے تیرا پیو بھی کرتا سی تیرے فلانے بھی کرتے سی تینوں نویں سمجھ آ گئی ہے وہ سانوں کیا چپ کرنا. پھر میں آپ آؤ نا دلیل کوئی نہیں ہوتی وہ یہی بات تو تینوں تو بہت ہی مولی بن گیا تو جیسے جھڑک دینا بٹھا دینا بات سننی نا آپ آؤ نا فاتونا بسلطان مبین بس لے آؤ کو واضح دلیل یعنی معجزہ جو موضوع طلب کرتے تھے بولے پیچھے انہیں پڑھا کہ موضوع کون سے طلب کرتے تھے اس کا مطالبہ کرتے تھے. ہم آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کا ذکر. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأتكم کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین خبر ان لوگوں کی من قبلکم تم سے پہلے تھے قوم نوح یعنی قوم نوح کی وعاد اور قوم عاد کی وثمود اور قوم سمود کی والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان سے بعد آئے لا يعلمهم نہیں جانتا ان کو الا اللہ سوائے اللہ کے جاءتهم آئے ان کے پاس رسولهم ان کے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ فردو پس انہوں نے لوٹا دیا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو فی افواہہم ان کے منہ میں وقالوا اور وہ کہنے لگے انا کفرنا یقیناً ہم انکار کرتے ہیں بما ارسلتم به اس چیز کا جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے وَإِنَّا اور یقیناً ہم لفی شک
लफी शक अलबत्ता शक में है अलबत्ता शक में है मिम्मा मिम्मा उस चीज के बारे में उस चीज के बारे में तदऊनना तदऊनना तुम बुलाते हो हमको तुम बुलाते हो हमको इलैही इलैही उसकी तरफ उसकी तरफ मुरीब बेचैनी की हालत में बेचैनी की हालत में क़ालत रुसुलुहुम क़ालत रुसुलुहुम उनके रसूल कहने लगे उनके रसूल कहने लगे अबिल्लाहि शक्कुन अफिल्लाहि शक्कुन क्या अल्लाह के बारे में शक है क्या अल्लाह के बारे में शक है फातिरिस समावाति वल अर्द फातिरिस समावाति वल अर्द पैदा करने वाला है आसमानों को और जमीन को पैदा करने वाला आसमानों को जमीन को यदऊकुम यदऊकुम वो बुलाता है तुमको वो बुलाता है तुमको लियग़फ़िर लकुम लियग़फ़िर लकुम ताकि वो माफ कर दे तुम्हारे लिए ताकि वो माफ कर दे तुम्हारे लिए मिन दुनूबिकुम मिन ज़ुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे गुनाहों को वयुअख़िरकुम वयुअख़िरकुम और वो मोहलत दे तुमको और वो मोहलत दे तुमको इला अजलिन मुसम्मा इला अजलिन मुसम्मा मुकर्रर मुद्दत तक मुकर्रर मुद्दत तक क़ालू कहने लगे इन अंतुम नहीं हो तुम इल्ला मगर बशरुम मिस्लुना हमारी तरह के बशर तुरीदूना तुम तो चाहते हो अन तसुद्दूना ये कि तुम रोक दो हमको अम्मा उस चीज से जो कान यअबुदु आबाउना इबादत करते थे हमारे अबाओ-ए-अजदाद फातूना बस तुम ले आओ हमारे पास बिसुल्तानिम मुबीन वाज़ेह दलील यानी कि मोइज़ा।